یہاں تو ہمارے زیادہ تر ججز ابھی اپنی صرف نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں. یہ ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی فیصلوں پہ انگوٹھے لگاتے ہیں. ججز کے سامنے جانا تو بیکار کی بات ہے. چیف جسٹسز ان اختیارات کو ابیوز کرتے تھے. ہر نکڑ پہ ایک لا کالج ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹرگل وائس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان محمد کامران سمرو آپ سب باشعور دوستوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہی ہمارے پاس ایک اور نئی گفتگو، نئے سوالات اور ایک اور نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ایڈوکیٹ موجود ہیں جو کہ بار پولیٹکس میں کافی زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ینگسٹ ایور KBA کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. ینگسٹ ایور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور انگلینڈ سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. تو سر سے بات کرتے ہیں ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے، بار پولیٹکس کے حوالے سے اور مختلف ایشوز پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. سر میں چاہوں گا کہ جو میں نے آپ کی انٹرو میں چیزیں مسنگ کر دی ہیں وہ ہماری آڈینس کو ذرا تھوڑی سی بتائیں. بھائی وکیل کی یہی انٹروڈکشن ہوتی ہے کہ وکالت کرتے ہیں. سن 2000 میں میں نے LLB کیا تھا. 2002 میں بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد 2002 سے پریکٹس کر رہے ہیں یہاں کراچی میں. زیادہ تر سول کیسز، کانسٹیٹیوشنل کیسز، الیکشن، بینکنگ، یہ وہ، بٹ موسٹلی سول سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں. جی سر، آپ کے والد صاحب جو ہیں کافی بڑا نام ہے وکالت میں ان کا، تو ینگ ایڈوکیٹ جن کا مائنڈ ہوتا ہے کہ جنریشن لائر ہی صرف کامیاب ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ بھی جنریشن لائر ہیں اور کم عرصے میں اچھا نام آپ نے بنایا ہے اپنا. دیکھیں، یہ کہنا کہ آپ کو جنریشنل ایڈوانٹیج نہیں ملتا وہ تو غلط ہوگا. نیچرلی اگر آپ کے کوئی فیملی میں لائرز رہے ہیں یا ججز رہے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سیٹل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے لا میں تو آپ کو سینئر ڈھونڈنا، جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے لا کالج کے بعد، وہ ہوتا ہے سینئر ڈھونڈنا. تو آپ کو سینئر ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ کے والد کے کوئی دوست ہوں گے، کوئی احباب ہوں گے وغیرہ، یا آپ اگر اپنی فیملی میں ہی جو بھی ممبر ہے ان کی فرم میں جوائن کرتے ہیں تو ایک آپ کے پاس ٹھکانہ جو ہے انیشل، اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریکٹسنگ لائر ہے آپ کی فیملی میں تو آپ کو آپ کی ویسے ہی بات چیت جو ہے، کیونکہ ہمیشہ ہر کسی کو ایسا سینئر نہیں ملتا کہ اس سے بالکل فرینکلی لمبی بات ہو سکے، ڈسکشن ہو سکے. مگر اگر کوئی فیملی میں آپ کا کوئی لائر ہے تو آپ اپنے مسئلے مسائل جو بھی شروع میں قانونی مسئلے مسائل آتے ہیں تو ان کی پہ ڈسکشن ہوتی ہے، قانونی نقطوں پہ بحث ہوتی ہے گھر پہ بھی. تو ایک وہ ایڈوانٹیج تو ہے. اینڈ آئی تھنک کسی بھی پروفیشن میں نیچرلی، چاہے آپ اگر آپ مے بی سول سروس میں ہیں یا آپ کوئی بینکر، آپ کے والد اگر بینکر ہیں، اگر آپ بینکنگ میں جاتے ہیں تو ایک وہ ایڈوانٹیج تو ہے. مگر یہ کہنا کہ جنریشنل بیک گراؤنڈ کے بغیر آپ اس پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. اور اس میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں آپ کو ملتی ہیں، ہر جنریشن میں آپ کو ملتی ہیں. کئی ایسے لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ لا میں نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسٹرگل کر کے، اور کیونکہ لا میں اسٹرگل تو ہے کافی، مگر اگر آپ آئی تھنک مور دین ادر پروفیشنز، لا میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
آپ کو جو آپ کے کلائنٹیل ہیں وہ آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کی سکسیس پہ. اگر آپ کو, اور دیکھیں مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہیں کہ ہر پروفیشن میں ہوتی ہیں وغیرہ, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ہاں یہ ہے کہ صرف نیٹ ورکنگ یا مارکیٹنگ وغیرہ سے بات نہیں چلتی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ریلیف نہیں دلوا سکے, آپ مقدمہ اپنا نہیں جیت سکے, تو اس کو پھر کسی اس چیز کا غرض نہیں ہے کہ آپ کے والد کون تھے, آپ کے دادا کون تھے, آپ کے نانا کون تھے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میرا وکیل جو ہے وہ وقت پہ میرے مقدمے میں گیا, اس نے اپنے دلائل اچھے دیے اور کامیاب ہو کے آیا. تو وہ جو اینڈ آف دا ڈے جو میرٹ ہے نا, وہ ایونچولی ہو سکتا ہے کہ سال کے بجائے 1.5 سال لگ جائے, 5 سال کے بجائے 7 سال لگ جائے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ضرور کرتا ہے. تو اس لیے مثالیں بہت سی ہیں جہاں ایسے لوگ جن کی 3 4 نسلیں قانون میں رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائے, اور ایسے ہیں جن کے بالکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا وہ کامیاب ہو گئے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ول ڈیپینڈ آن یور own skills, your intelligence, your ability to argue, articulate, آپ محنت کتنی کرتے ہیں, آپ پڑھائی کتنی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو انڈیویجولی ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے. اچھا سر, ینگسٹرس کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی آج کل کافی زیادہ ہے, اسپیشلی ایڈوکیٹس کے مائنڈ میں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, سینئر ہمیں سکھا نہیں رہا, تو وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کیسے کیا جائے؟ دیکھیں ایک چیز میں فرینکلی جو ایشو بتاؤں, ہمارے ہاں ایک مسئلہ پروفیشن میں ہے اور کافی عرصے سے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از کہ لاء کالجز بہت سارے کھل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر نکڑ پہ ایک لاء کالج ہوتا ہے. اب لاء کالج میں ان کا نیچرلی کوئی بھی اگر لاء کالج کا اونر ہے تو اس کا انٹرسٹ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بچے لوں اور زیادہ سے زیادہ فیسیں کماؤں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ بار کاؤنسلز میں بھی ایک بہت یہ ہوتی ہے کہ بھائی جتنے سارے وکیل انرول کر سکیں کر دیتے ہیں, ہماری اسٹرینتھ ہی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں نیچرلی لوگوں کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں. دا پرابلم از دیٹ جو پروفیشن ہے لاء کا, ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ جو آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ آن دا جاب ٹریننگ ہوئی ہے, اور ٹریننگ آن دا جاب ہوتی تبھی ہے جب آپ کو کوئی سینئر ملے. مگر اگر سچویشن یہ بن جائے کہ سینئر جو ہیں وہ ٹوٹل مثال کے طور پہ 100 ہیں اور ہر سال انرول 300 آدمی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ ول ناٹ بی پاسبل. اچھا, دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز ہیں ہمیشہ ایک پروفیشن میں ایک بیلنس رکھا جاتا ہے کسی بھی اس قسم کے ریگولیٹڈ پروفیشن میں, کہ بھائی اگر کیسز ٹوٹل 300 ہیں اور انرولمنٹ لیٹ سے 600 ہو رہی ہے تو obviously ایک مارا ماری کی کیفیت بن جائے گی. ٹھیک ہے. Now in other these kind of regulated جو professions ہیں, for example جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں آئی کیپ جو تھا وہ مینٹین کرتا تھا ایک سسٹم کہ they used to estimate کہ دیکھو اپنا we want to enroll 200 300 people 5 جتنے بھی ہے, I don't know the exact numbers, اور پھر جو وہ اپنی جو اکاؤنٹنسی کا کورس تھا اس میں پاس اتنے ہی لوگ ہوتے تھے, لگ بھگ 40-50 اوپر نیچے وغیرہ. اس کا جو انہیں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اپنے آرٹیکل شپ وغیرہ کمپلیٹ کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لیتا ہے, اس کو پہلی نوکری جو ملتی ہے
وہ کوئی لاکھ روپے کی مل رہی ہوتی تھی. ہمارے ہاں الٹا ہے, ہمارے ہاں اتنی انرولمنٹ ہوتی ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ کئی کیسز میں وہ سینئرز کہتے ہیں ہم نے تو کوئی تنخواہ لاکھ روپے کیا, ہم تو 100 روپے تنخواہ نہیں دیں گے. جو جونیئرز ہیں وہ بیچارے اپنی جیب سے خرچ کر کے کہ کم سے کم مجھے کوئی کوڈ دیکھنے کو مل رہا ہے, کوئی آگے پیچھے شاید کچھ تھوڑا بہت سیکھنے کو مل جائے گا. تو وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو کرو ہے نا وہ کمپلیٹلی انورس ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پھر نیچرلی جب کوئی ینگ آدمی ہے اس کو کوئی کہیں اس کو پراپر ٹریننگ نہیں مل رہی, اس کو سینئر کی طرف سے گائیڈنس نہیں مل رہی, اس کی آمدن نہیں بن پا رہی, تو پھر جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میل پریکٹسز ہو رہی ہیں, یہ وکلا میں نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں فراڈ کے, چیٹنگ کے وغیرہ, تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ when people become desperate تو then they do wrong things. تو وہ ہمیں اپنی پروفیشن میں لا کالجز کو بھی اور سینئر لائرز کو بھی اور بار کاؤنسلز کو بھی بیٹھ کے اس پہ سوچنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کا ہم حل کیسے کر سکتے ہیں. The fault is not just کہ ہاں یہ ینگ وکیل آ رہے ہیں, یہ اس میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. That is not the problem. The problem is institutional, جس کی وجہ سے پھر اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں. اچھا, آپ ینگیسٹ ایور بار بیریئر کا حصہ رہے, تو اس ٹائم پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی بار پولیٹکس میں, کس وجہ سے آپ آئے تھے؟ دیکھیں شروع میں تو پہلے 7 سال تو آئی واز ناٹ انوالوڈ ان پالیٹکس ایٹ آل. پھر اتفاق سے وہ لائرز موومنٹ شروع ہو گئی 2007 میں مشرف کے خلاف. اس میں اسی ٹائم میں میرے سینئرز جو ہیں منیر ملک صاحب وہ صدر بھی تھے سپریم کورٹ بار کے. ویسے بھی ہماری جو سوچ رہی تھی ہمیشہ سے پرو ڈیموکریسی رہی تھی. تو جب لائرز موومنٹ پر جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہوئی, جب انہوں نے وہاں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو نکالا, تو پاکستان کی ساری بار ایسوسیشنز میں پروٹیسٹ اور ریزسٹنس شروع ہو گئی. یہاں کراچی بار میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ بار میں بھی یہی ماحول تھا. تو اس میں پھر اپنا ہم شامل ہو گئے. اس پھر سفر میں کئی یہاں کراچی میں 12 مئی کا واقعہ ہوا, وکیل بھی مارے گئے, بے شمار شہری بھی مارے گئے. اس کے بعد پھر 3 نومبر کو گرفتاریاں ہوئیں کافی, ہم سارے وکیل 100 سے اوپر وکیل ہم گرفتار بھی ہوئے, اور وہ گرفتاریاں چلتی رہیں 4-6 مہینے. ایونچولی اس سفر سے جب ہم نکلے تو ویسے ہی پولیٹیسائز ہو گئے. تو پھر اس ایپیسوڈ کے بعد اور اس دوران یہاں کئی لانگ مارچز وغیرہ ہوئیں, اس میں بھی ہم شامل رہے, ہمارے کئی دوست بنے. اور آپ اتنے سارے لوگ ایک موومنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, دوستیاں یاریاں بنتی ہیں. ہم 7 دن کے سفر پہ اسلام آباد گئے, وہاں بھی جلسے جلوس میں شامل ہوئے. تو اس پروسیس کے بعد پھر یہ جو دوست یار بنے تھے تو ان کو خیال آیا کہ دیکھیں بار کا ایک پازیٹیو رول اور ایک کنسٹرکٹیو رول جو ہے وہ صرف جوڈیشل معاملات تک محدود نہیں ہے, بلکہ ملک کی بھی قومی سطح پہ بھی ان کا ایک بار ایسوسیشنز کا رول ہے. تو اس میں پھر یہ سوچا کہ ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. تو اس کے بعد ہمارے چند جو دوست تھے, کوئی 20-22 دوست تھے, ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بار ایسوسیشنز کی الیکشنز میں کنٹیسٹ کریں گے. تو پہلے ایک ساتھی الیکٹ ہو کے کوئی جوائنٹ سیکرٹری بنے, پھر اس کے بعد میں جنرل سیکرٹری بنا, پھر کوئی اور دوست جنرل سیکرٹری بنا. تو اس پروسیس میں پھر ہم بار پالیٹکس میں ڈوب گئے.
اچھا آپ بار پولیٹکس میں آئے بھی، لیکن آج کل جو لیڈرز ہیں تو وہ ان کو اگر پاپولیرٹی مل جاتی ہے بار پولیٹکس میں تو وہ ریپیٹ کرتے ہیں الیکشنز. آپ نے ریپیٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ہر وقت کے حالات فرق ہوتے ہیں اور پولیٹیکل ریالٹیز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. میں نے ذاتی طور پہ ریپیٹ کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ اور بھی کوئی میں یہ نہیں سوچتا کہ جو میں کام کر سکتا ہوں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے اور بھی بہت سے دوست رہے ہیں اور جو اگر ایک بار اپنا بار ایسوسی ایشن نے کسی عہدے پہ اگر عزت دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار ان کا امتحان نہیں لینا چاہیے. تو اور بہتر مجھ سے بہتر میرے بعد مجھ سے بہتر صدور آئے, بہتر سیکرٹریز آئے وغیرہ. تو مائی پریفرنس اینڈ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی بھی ہونا نہیں چاہیے, ریپیٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, کبھی ضرورت ہوتی ہے, وقت کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ مائی پرسنل پریفرنس از کہ ایک بار اگر آپ کو عزت ملی ہے پھر آپ کسی دوست کو کوشش کریں کہ اس کو بھی وہی عزت ملے اور وہ بھی اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ دے سکے بار کو اور جوڈیشل سسٹم کو. اچھا آپ کے ٹائم پہ ایک آدھ ینگسٹرس آتے تھے بار پولیٹکس میں, لیکن آج کل کنٹینیوسلی زیادہ آ رہے ہیں بار پولیٹکس میں ینگسٹرس. تو آپ کی نظر میں کیا یہ درست ہے, ان کی وکالت کیا اس سے متاثر ہوگی یا پھر ان کو آنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں. آئی تھنک پازیٹیوز یہ ہیں کہ جب ینگ لوگ آتے ہیں بار پالیٹکس میں تو ایک ہمارا جو بیسکلی جوڈیشل نظام میں بھی اور بار کے بھی نظام میں ایک کنزرویٹزم ہوتی تھی, کیونکہ ہمیشہ بہت ہی سینئر لوگ انوالو ہوتے تھے. تو کئی مرتبہ جب یہ ہوتا ہے ایک جنریشن گزر چکی ہوتی ہے مگر لیڈرشپ ایک ہی جگہ ہوتی ہے, تو جو خیالات اور جو سوچ اور جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی پھر بہت پرانے دقیانوسی ہو جاتے ہیں. تو ینگ لوگوں کے آنے سے ینگ آئیڈیاز آتے ہیں, فریش آئیڈیاز آتے ہیں. آپ کو یہ آپ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یار یہ جس طریقہ کار سے ہم 30 سال چلا رہے تھے ضروری نہیں ہے کہ یہی صحیح طریقہ کار ہو, نیا طریقہ کار بھی. تو دیٹ از اے پازیٹیو ایسپیکٹ. نیگیٹو یہ ہے ینگ لوگ ہیں وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وکالت کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیورلی پالیٹکس میں گھس جاتے ہیں اینڈ وکیل بن کے اگر نام کمانا ہے تو صرف بار ایسوسی ایشنز وغیرہ سے کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے, آپ کو پریکٹس پہ توجہ دینی پڑتی ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے. تو وہ چیز اتنی ہی اہم ہے جو کہ چند لوگ سمجھتے ہیں, چند لوگ نہیں سمجھتے. اور دوسری یہ چیز ہے وچ از جب ہم ینگ ہوتے تھے تو اس وقت یوتھ میں ایک ہوتا ہے کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب یوں کریں گے. عمر کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ ایک یوتھ کی ایک آئیڈیلزم ہے یا ایروگنس ہے یا جو بھی ہے, ایک یوتھ کے کیریکٹرسٹک ہے وچ از گڈ اینڈ بیڈ. خیال آتا ہے کہ یار وہ اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ کر لیں یہ کر دیں, اب خیال آتا ہے کہ یار نہیں وہ ذرا شاید غلط تھا, یہاں جو اس وقت بڑے کہہ رہے تھے اس چیز میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا. تو یہ تو آئی تھنک ایک جنرلی کسی بھی دور میں یہ فلکس تو رہتا ہے. بار ایسوسی ایشن کا کردار آج کے عدالتی نظام میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بار ایسوسی ایشنز کا ایک بہت اہم کردار ہے عدالتی نظام میں. جو جوڈیشری کی ورکنگ ہے وہ وکیل سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایک انڈیویجول وکیل جو ہے وہ شاید آؤٹ سائڈر تو پتہ ہی نہیں سکتا, وہ اس کے لیے تو ایک بیسکلی ایک
ہوتا وہ باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, وہ انگیج کرتا ہے جوڈیشل سسٹم سے صرف اپنے ایک مقدمے میں یا شاید 2, 4, 6 مقدمے میں. ٹھیک ہے, جو اوور آل فنکشننگ ہے جوڈیشل سسٹم کی, جو ججز کی پرفارمنس ہے, جو ججز کا رویہ ہے, ججز کا اپروچ ہے وغیرہ, اس سب چیز سے تو عام لٹیگنٹ کی اور ایون ٹو اے لارج لیول نہ آپ کے پارلیمنٹیرینز کی نہ آپ کی گورنمنٹ کی اتنی آشنائی ہوتی ہے. تو جو وکلا کی جو نالج ہے وہ شیئر کیا جائے, اور نیچرلی وہ تنقید بھی کرتے ہیں, وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی دیتے ہیں, تجاویز بھی پیش کرتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم میں بہتری کیسے لائی جائے. وہ جو چیز ہے وہ صرف انڈیویجول وکیل نہیں کر پاتے, بیکاز اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جب وکیل جو ہے وہ پیش اسی جج کے سامنے ہوتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس جج کی مرضی ہے کہ مجھے کیس میں ریلیف ملے نہ ملے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی بات کہنے میں بہت سارے, ہر بندہ نہیں مگر بہت سارے پھر بہت محتاط ہو جاتے ہیں, جس سے ججز کو امپریشن ایک ملتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور سب خوش ہیں. بار ایسوسی ایشنز جب اپنی آواز اٹھاتی ہیں تو وہ ایک کلیکٹیو سوچ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران جو ہیں ان کو بھی اپنی بار کی سپورٹ کی ایک وہ بیس کا احساس ہوتا ہے, تو اس لیے وہ کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شاید ایک عام وکیل اپنی انفرادی حیثیت میں نہ کر پائے. تو دیر آئی تھنک بار ایسوسی ایشنز کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ جوڈیشل فنکشننگ پہ اور ججز کی یہ فنکشننگ پہ وہ ایک آواز بن سکتے ہیں. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بار ایسوسی ایشنز کی بہت انٹریکشن رہتی ہے آؤٹ سائڈ کی دنیا سے. ایک تو وہ ان کے جو سائلین ہیں ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, دوسرا سیاسی جماعتیں ہیں, ویسے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, لیبر یونینز ہیں وغیرہ, ان سب سے انٹریکشن وکیل کی تو رہتی ہے, بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان کی تو رہتی ہے, مگر ججز کی تو نہیں رہتی. تو اگر جوڈیشری میں یہ جوڈیشل سسٹم میں بار ایسوسی ایشنز نہ ہوں جو اس قسم کی لیزون بھی کر سکیں, بھائی جب وہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر آج جوڈیشری میں جو عام سائلین ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں جوڈیشری کے بارے میں, اب جج صاحب تو نہیں ملتے عام سائلین سے, وکیل جو ہے وہ ملتا ہے. وہ اگر ایک تاثر سیاسی حلقوں میں تاثر ہے جوڈیشری کے بارے میں, وہ تاثر کون بتائے گا, وہ بھی بار ایسوسی ایشنز اس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو فنکشنز ہیں وہ بڑے اہم ہیں, اور پھر وہ ججز کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس دلاتے ہیں. اور اس لیے میں تو اس بات میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ اگر بار ایسوسی ایشن آزاد نہیں ہوتی تو وہاں عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی. بار ایسوسی ایشن آزاد ہوتی ہے, آزاد خیال کی ہوتی ہے, تو عدلیہ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آزادی سے فیصلے کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اچھا, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پرانا سسٹم تھا سپریم کورٹ میں کیسز اور بینچز کی کیسز کی فکسیشن اور بینچز کی فارمیشن, جس میں سارے کے سارے اختیارات جو تھے وہ چیف جسٹس کے پاس تھے. وہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ چیف جسٹسز ان اختیارات کو ابیوز کرتے تھے.
جو ان کی پسند کا کیس ہوتا تھا اپنی پسند کی بینچ بنا کے اس میں اپنی پسند کا فیصلہ کر دیا. جو کیس اوائڈ کرنا ہے وہ کیس سالہ سال کیس ہی نہیں لگا. تو وہ سسٹم چینج کرنا ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اوریجنل جو چینج لایا کہ چیف جسٹس سے اختیارات لے کے ٹاپ 3 ججز میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, وہ ایک بہت ہیلدی اور پازیٹیو سٹیپ تھا. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد چیف جسٹسز جو پہلے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا اس امینڈمنٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کرتے تھے, مگر اس کے بعد جب امینڈمنٹ ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور انہوں نے چیف جسٹس اور ٹاپ سینئر موسٹ 2 ججز کے بجائے کر دیا کہ چیف جسٹس اینڈ 1 جج نامینیٹڈ بائی دا چیف جسٹس, تو یعنی دوبارہ چیف جسٹس کی کنٹرول واپس قائم کر دیا. تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, جو کہ اس ساری امینڈمنٹ اس سارے ایکٹ کا جو آبجیکٹو تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا اس امینڈمنٹ سے, تو واپس چیف جسٹس کے ہاتھ میں چلا گیا. اس کے بعد پھر یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد جو ڈرامہ یہ بنایا ہے اپنا جوڈیشل کمیشن کا اور آئینی بینچز کا, اور ان آئینی بینچز میں بھی اپنی مرضی کی کمیٹیوں کا, تو اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں ہی بیسکلی ڈسٹروائے ہو گئی. اچھا, 26 امینڈمنٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں 26 امینڈمنٹ نے جو نقصان کیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کو کا, وہ ہمیں دہائیاں لگیں گی اسے ریکور کرنے میں. اچھا, اگر میں پوچھوں کہ نقصانات وہ کون سے ہوئے ہیں, ہائی لائٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جوڈیشری کا فنکشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا, لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اکثر, اور سیاسی جماعتوں میں تو اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری ہمارے اختیارات میں مداخلت کرتی ہے. جوڈیشری کا کام ہی, کسی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حکومت اور پارلیمان کی کیے ہوئے کاموں کے اوپر سوال اٹھائے, ان کے کاموں میں مداخلت کرے. جوڈیشل ریویو جسے آپ کہتے ہیں, آئینی پٹیشن جو ہوتی ہے, آئینی درخواست ہوتی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی حکومت اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو جوڈیشری کا فرض ہوتا ہے کہ اس میں انٹرفیئر کرے. یہ الگ بات ہے کہ کئی موقعوں پہ ہماری ملک کی تاریخ میں ججز نے بھی کچھ زیادہ بڑھ کے اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کیا ہے وغیرہ, وہ اپنی جگہ, اور مسٹیکس اور رانگ ڈوئنگ ہر جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ سوچنا کہ جوڈیشری اپنا پارلیمنٹ کو یا گورنمنٹ کو بالکل آزاد چھوڑ دے کہ وہ جو مرضی کریں وہ کریں کیونکہ وہ ووٹ لے کے آئے ہیں, تو پھر تو جوڈیشری, کسی کانسٹیٹیوشنل جوڈیشری کا مقصد کیا ہے, وہ تو ختم ہو گئی اس کو. اب اگر آپ مان لیتے ہیں کہ جوڈیشری کو ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے گورنمنٹ پہ بھی اور لیجسلیچر پہ بھی, تو پھر چیک اینڈ بیلنس صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر عدلیہ آزاد ہو. اگر وہ جج جو ہے وہ سرکاری افسر کا ماتحت ہے, وزیر اعظم کا ماتحت ہے, ٹھیک ہے, یا پارلیمنٹیرینز کا ماتحت ہے, ان کی ماں پہ چلتا ہے, تو پھر تو وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں دے سکتا نا. اور 26ویں ترمیم کا مکمل مقصد ہی یہ تھا کہ ججز کو پارلیمنٹ اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تابع لایا جائے. اور انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے بیسکلی یہ کیا کہ اب حکومت کی مرضی سے جج لگتے ہیں, حکومت ہی جو ہے, جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں, وہی ان کی ACR لکھتے ہیں, وہی چیف جسٹس بناتے ہیں,
وہی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اہم کیس ہے وہ یہ جج سنے اور یہ بیکار کے کیسز دوسرا جج سن لے. تو جب سارا سسٹم گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے تو پھر جس شہری کی کوئی شکایت ہے حکومت کے خلاف یا اپنی رولنگ پارٹی کے خلاف, اپنے لیجسلیچر کے کسی قانون کے خلاف, تو وہ کہاں سے انصاف مانگے؟ وہ نہیں مانگ سکتا. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے نا وہ سٹیبلٹی اس لیے لاتی ہے کیونکہ وہ ایک سیفٹی ویلو ہوتی ہے. جب کسی کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اگر اس کو پتا ہے کہ یار میں اپنا مقدمہ ایک عدلیہ کے پاس لے جاؤں اور ہو سکتا ہے مجھے وہاں ریلیف مل جائے, آزاد لوگ بیٹھے ہیں, شاید کوئی میری بات سمجھ کے مجھے کوئی اپنا میرا کوئی مداوع کر دے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ سسٹم کے اندر رہتا ہے. جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی ججز وجز کے سامنے جانا تو بیکار کی بات ہے, یہ ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں بھاری تنخواہیں لے کے حکومتی فیصلوں پہ انگوٹھے لگاتے ہیں, تو پھر ایونچولی فرسٹریشن اتنی بڑھتی ہے کہ وہ لوگ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی اب تو انقلاب ہی لانا ضروری ہے, اب تو اسلحہ اٹھانا ضروری ہے, یہاں کسی اور طریقے سے ہمیں انصاف مل نہیں سکتا. دیٹ از وائی لانگ ٹرم 26ویں ترمیم اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کو ہمارے ملک کے سٹرکچر کے اوپر کتنے اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. اچھا سر, عدلیہ میں اصلاحات کے لیے کون سے اقدامات فوری ضروری ہیں؟ دیکھیے نمبر 1 تو 26ویں ترمیم کو اگر آپ اعلیٰ عدلیہ کی بات کریں, عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کی, تو 26ویں ترمیم کو ریپیل کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تصور بھی نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. 26ویں ترمیم کو ریپیل کرنا اسینشل ہے, اس نے ڈسٹروائے کر دیا آپ کے جوڈیشل سسٹم کو. دوسری جو چیز جو ریفارم کی ضرورت ہے, اور یہ بڑی اپنا ٹریجڈی ہے کہ جو عام سائلین کے مسئلے ہیں نا وہ آئینی نوعیت کے ضروری نہیں ہیں ہوں. بہت چھوٹے موٹے فوجداری کے دیوانی فیملی مقدمات ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں, وہاں کرپشن بھی ہے, وہاں ڈیلیز بھی ہیں, سالہ سال دہائیاں کیسز چلتے ہیں. اس پروسیس کو آپ کو بہتر کرنا ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں, جو سینئر پیونی جج ہیں, اب جن کو بیسکلی چیف جسٹس کی کرسی سے ہٹایا گیا 26ویں ترمیم کے تحت, انہوں نے آج سے 6 مہینے پہلے ایک روڈ میپ دیا تھا. آج سے نہیں بلکہ پچھلے سال مارچ وغیرہ میں انہوں نے ایک روڈ میپ دیا تھا کہ بھائی ہمیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہمیں یہ ریفارمز لانے ہیں. ہم نے سول ججز, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز, ڈسٹرکٹ ججز کی کارکردگی پہ ہمیں یہ چیکس رکھنے ہیں. ہم نے ان کی پرفارمنس ایویلیویشن یوں کرنی ہے. ہم نے کیسز کی مانیٹرنگ جو ہے رائٹ فرام دا سول جج اینڈ میجسٹریٹ لیول اپ ٹو دا سپریم کورٹ, ہم نے ان کو ایسے مانیٹر کرنا ہے. آئی ٹی ہمیں یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹرز وغیرہ ہم نے یوں ساری چیزیں مانیٹر کرنی ہیں. وہ سارا جو ریفارم ایجنڈا تھا وہ حکومت وہ اس 26ویں ترمیم کے نظر ہو گیا, کیونکہ حکومت کو لگتا تھا نہیں یہ شاید ہماری مرضی کے کوئی ریزرو سیٹس کے کیسز میں ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں دیا تو ہمیں چیف جسٹس چاہیے ہی نہیں ہے. سو دیٹ انٹائر ریفارم ایجنڈا ہیز بین اسکریپڈ اگین ڈیو ٹو فار پولیٹیکل ریزنس. تو ابھی جو موجودہ ججز ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں, یہاں تو ہمارے زیادہ تر ججز ابھی اپنی صرف نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں. اصلاحات تو اب لوئسٹ پرائیورٹی پہ ہے. تو ابھی تو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا معنی خیز اصلاحات ہو سکیں.
ابھی تو صرف اپنی جان اور اپنی نوکری بچانے کی سٹرگل ہے. باقی تو یہ پبلک جو ہے وہ تو حکومت کی بھی اور موجودہ جوڈیشری کے بھی لوئسٹ پرائیورٹی پہ آ چکی ہے. اچھا سر، لاسٹ کوسچن، ایک کامیاب وکیل بننے کا راز کیا ہے؟ ینگسٹرز کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ سب سے ایسینشل چیز آئی تھنک انٹیگریٹی اینڈ ہارڈ ورک. جو وکیل محنت نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کو جتنے مرضی ایڈوانٹیجز ہوں، اس کی نیٹ ورکنگ جتنی بھی اچھی ہو، اس کی لیگیسی جتنی بھی ہو، پیچھے جنریشنل ایڈوانٹیج ہو، جو مرضی ہو، جیب میں پیسے بھی ہوں، دفتر بھی اچھا ہو، جو وکیل محنت نہیں کرتا ایونچولی 4-5 سالوں میں سب کو نظر آ جاتا ہے. سو وداؤٹ ہارڈ ورک اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ تھے بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب. یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ، نئی سوچ، نئے انداز کے ساتھ. تب تک سوچیں، سوال کریں اور بولنے سے نہ گھبرائیں. اللہ نگہبان.